AudioJungle। السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عظیم جولسن کو معلوم ہونا چاہیے، جولسن ثانی نے آرمینیا کے معزز باشندوں کی طرف سے بھیجا ہوا خط پورے انہماک کے ساتھ پڑھا، جس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا: عظیم جولسن کو معلوم ہونا چاہیے کہ خون خوار عماد الدین زنگی کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ زنگی کے دونوں بیٹے اپنے باپ کی طرح جنگجو اور مرد میدان نہیں ہیں، مزید یہ کہ ابھی دونوں بھائی اپنے اپنے انداز میں حکومت کے انتظامات مضبوط کرنے میں مصروف ہیں۔ مقدس باپ اور بیٹے نے صلیب کی سربلندی کے لیے ہمیں ایک اور سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زنگی سلطنت میں استحکام پیدا ہو، آپ بلا تاخیر مسلمانوں سے ایڈیسیا کی شکست کا انتقام لے کر اہل صلیب کے دلوں کو قرار اور عیسائیت کو سرخرو ہونے کا موقع فراہم کریں۔ آرمینیا کے معززین کا خط پڑھ کر جولسن ثانی نے ہونٹوں پر ایک فتنہ گر اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اس نے وہ خط انطاکیہ کے حاکم ڈیمورا کی طرف بڑھا دیا، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے اور جولسن ثانی سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ ڈیمورا نے آرمینیا کے باشندوں کی طرف سے بھیجے جانے والے دعوت نامے کے ایک ایک حرف کو بہت غور سے پڑھا اور ایڈیسیا کے شکست خوردہ حکمراں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا: عظیم جولسن کے کیا ارادے ہیں؟ جولسن ثانی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ڈیمورا کے مذہبی جذبات کو بھڑکاتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولا: اس کے سوا میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں کہ میں صلیب کے نام پر قتل ہو جاؤں یا پھر اپنے عظیم پیغمبر کی طرح صلیب پر چڑھا دیا جاؤں۔ یہ کہتے کہتے جولسن ثانی بہت زیادہ غمزدہ نظر آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے بھی ہلکی ہلکی نمی چھلکنے لگی تھی۔ انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا جولسن کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ شکست خوردہ جولسن کے دل میں حکمرانی کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ دوبارہ کروٹیں لینے لگا تھا۔ ڈیمورا کو جذباتی پا کر اس نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک اور چال چلی: کچھ سپاہی تو میرے ساتھ ہیں، مگر ان کی تعداد ایک بڑی جنگ کے لیے کافی نہیں۔ اگر حاکم انطاکیہ اپنی کچھ فوج عنایت کر دیں تو میں دوبارہ ایڈیسیا کے قلعے پر صلیبی پرچم لہرا سکتا ہوں۔ کچھ مذہبی جذبات کا اشتعال اور کچھ جولسن ثانی سحر انگیز تقریر کا اثر۔ ڈیمورا فوراً راضی ہو گیا اور پھر بڑی رازداری کے ساتھ ایڈیسیا پر حملے کی منصوبہ سازی ہونے لگی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی سلطنت دو بھائیوں میں تقسیم ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنے بیوی بچوں کو لے کر موصل سے شام چلا گیا، جو سلطان نور الدین زنگی کے حصے میں آیا تھا۔ نجم الدین ایوب کو سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے دونوں بیٹوں سیف الدین غازی اور نور الدین محمود سے محبت تھی، مگر وہ سلطان نور الدین محمود زنگی سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں زیادہ پاک باز نوجوان تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے بھی نجم الدین ایوب کی شاندار پذیرائی کی اور اسے اپنی افواج کا سالار بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس وقت کے مشہور عالم ابن ارسون کو قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور انہیں یہ ذمہ داری بھی سونپ دی کہ شام کے بڑے بڑے شہروں میں درس گاہیں قائم کریں تاکہ مسلمانوں میں تعلیم عام ہو۔ ابن ارسون کے قاضی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یوسف صلاح الدین کو پہنچا۔ اس وقت یوسف کی عمر 10 سال تھی۔ اگرچہ اپنے والد نجم الدین کے اصرار پر اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور شمشیر زنی کی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن حقیقتاً اس کا دل کتابوں کی طرف مائل تھا۔ وہ اپنا بیشتر وقت قاضی ابن ارسون کی خدمت میں گزارتا تھا اور ان کی تقریریں بہت غور سے سنتا تھا۔ ابھی سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف تھا کہ شعبہ جاسوسی کے نگراں ارکم نے سلطان کو ایک پریشان کن اطلاع دیتے ہوئے کہا: ایڈیسیا کی آزادی خطرے میں ہے، بھگوڑا جولسن ثانی دوبارہ حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ خبر سنی۔ ہماری اطلاع کے مطابق بابا مرحوم و مغفور نے جولسن کی کمر ہمیشہ کے لیے توڑ دی تھی، پھر وہ اپاہج انسان ایڈیسیا پر یلغار کس طرح کر سکتا ہے؟ صلیبیوں نے اسے نئی بیساکھیاں دی ہیں۔ ارکم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:
انطاکیہ کا حاکم ڈیمورا اس کی پشت پر ہے۔ مزید یہ کہ آرمینیا کے عیسائی باشندوں نے بھی جولسن کو مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے فوراً اپنے سالار نجم الدین ایوب اور اس کے چھوٹے بھائی اسد الدین شیرکو کو خلوت میں طلب کیا۔ پھر دونوں بھائیوں نے سلطان کو ایک ہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر ایڈیسیا کی طرف پیش قدمی کی جائے تاکہ سلطان مرحوم کی اس تاریخ ساز فتح کو برقرار رکھا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنا لشکر لے کر قہرناک آندھی کی رفتار سے ایڈیسیا کی طرف بڑھے، مگر اس سے پہلے نومبر 1146 میں جولسن ثانی نے ایڈیسیا پر آدھی رات کے وقت شب خون مارا اور گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ترکمان پہرے داروں کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمراں اور اس کے فوجیوں نے اپنے جسموں سے انسانیت کی قبائیں اتار کر وحشی درندوں کی طرح کھالیں پہن لیں۔ پھر وہ اپنے خونخوار دانتوں اور نوکیلے پنجوں کے ساتھ ایڈیسیا کے مسلمانوں پر جھپٹ پڑے۔ صلیبیوں کے جنون کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے مسلمان بوڑھوں اور بچوں کو بھی اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ پردہ دار اور معصوم دوشیزاؤں کی بے آبروئی کی گئی، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں عام راستوں پر پھینک دی گئیں۔ جولسن ثانی گھوڑے کی پشت پر سوار شہر کے گرد و نواح میں ایک درندے کی طرح دھاڑتا پھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی شمشیر کو ہوا میں لہراتا اور فاتح ایڈیسیا سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کی روح کو مخاطب کر کے کہتا، تو اپنے ہم مذہبوں کا حشر دیکھ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا، مگر تو کیسے دیکھ سکتا ہے کہ تیری تو ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ کر خاک ہو چکی ہوں گی۔ مسلمانوں کے اس قتل عام سے فارغ ہو کر جولسن ثانی ایڈیسیا کے قلعے کی طرف بڑھا۔ قلعے کے محصور مسلمانوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جولسن کی فوج کا مقابلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشات ابھرنے لگے کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور صلیبی لشکر ان پر غالب آ جائے گا، تو عین اسی وقت تائید غیبی کی طرح سلطان نور الدین زنگی اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ ایڈیسیا آ پہنچے۔ یہ ایک آفت ناگہانی تھی جسے دیکھ کر جولسن ثانی بدحواس ہو گیا۔ اس کی پشت پر سلطان نور الدین زنگی کا لشکر تھا اور مقابل قلعہ ایڈیسیا کے محافظ سپاہی، گویا صلیبی لشکر چکی کے دو پارٹوں کے درمیان تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین اسلام کے نیزے صلیبی سپاہیوں کی ہڈیاں توڑ کر سینوں کے پار ہونے لگے اور ان کے سر پکی ہوئی فصل کی طرح کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جولسن ثانی بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ اس کے ساتھ بچے کھچے عیسائی سپاہی تھے جن کی تعداد بہت مختصر تھی۔ جولسن کے فرار کا منظر دیکھ کر سلطان نور الدین نے نہایت غضبناک لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس درندے کا وہاں تک تعاقب کرو کہ اللہ کی وسیع و عریض زمین تنگ ہو جائے اور اس کے لیے کوئی جائے امان باقی نہ رہے۔ اگر وہ تمہاری شمشیروں کی زد میں آ جائے تو اسے قتل مت کرنا۔ میری آنکھیں اسے گرفتاری کی حالت میں دیکھ کر زیادہ روشن ہوں گی اور میرے بے قرار دل کو زیادہ اطمینان حاصل ہوگا۔ اپنے سلطان کا حکم سن کر مجاہدین اسلام عقابوں کی طرح اپنے شکار پر جھپٹے اور دریائے فرات تک صلیبی لشکر کا تعاقب کیا۔ انجام کار ایک معمولی مزاحمت کے بعد عیسائی سپاہیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جولسن ثانی زندہ گرفتار ہوا۔ وہ ارض شام کے باشندوں کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا جب وہ شہر کی عام شاہراہوں پر کھڑے شدید اضطراب کے عالم میں ایک عبرتناک منظر دیکھ رہے تھے۔ مسلمان سپاہی ایڈیسیا کے سابق حکمراں جولسن ثانی کو کھینچتے ہوئے دربار شام کی طرف لیے جا رہے تھے۔ جولسن کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور ذلت کے احساس سے اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اہل شام کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ اگر سلطان نور الدین زنگی کا حکم درمیان میں حائل نہ ہوتا تو وہ اسے سرعام سنگسار کر دیتے۔ پھر بھی ان کے ہونٹوں پر شدید حرف ملامت تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ سورما جس نے بوڑھوں اور بچوں کو تہ تیغ کیا اور کلمہ گو دوشیزاؤں کی آبرو ریزی کی۔ کسی نے اپنی نفرت کا اظہار یوں کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی نے مسلمان سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہا، ہماری طرف سے سلطان کی خدمت میں عرض کر دینا کہ اسے ایک وار میں قتل نہ کریں، تڑپا تڑپا کر ماریں، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کریں۔ دنیا میں اذیت دینے کے جس قدر طریقے ہیں وہ سب اس پر آزمائیں۔ ایک تو سورج کی گرمی، دوسرے ذلت اور رسوائی کا یہ تماشا۔ جولسن ثانی پسینے میں نہایا ہوا تھا اور اس کا سر بدستور جھکا ہوا تھا۔ دوسری طرف دربار شام کا عجیب رنگ تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے وزیروں، مشیروں اور سالاروں کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھے۔ سلطان کے برابر قاضی شہر ابن ارسون کی کرسی تھی۔ تمام درباریوں کی مضطرب نگاہیں دروازے پر مرکوز تھیں۔ سب کو ایک شخص کا انتظار تھا اور وہ جولسن ثانی کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آخر کشمکش انتظار ختم ہوئی اور دربار شام بیڑیوں کے ہلکے ہلکے شور سے گونج اٹھا۔ یہ شور ان بیڑیوں کا تھا جو مفتو عیسائی حکمراں جولسن ثانی کے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں۔
تمام درباری اسی جابر و شفاق انسان کا انتظار کر رہے تھے۔ جولسن ثانی کو پابائے زنجیر دیکھ کر اہل دربار کے چہرے ناقابل بیان مسرت کے احساس سے چمک اٹھے۔ خود سلطان نور الدین زنگی خوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ جوش اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور سر دربار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ ایپیسوڈ 5 اختتام پذیر ہوئی۔